تو وہاں اللہ کے سامنے بھی یہی سب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ وہ جو آیت آئی تھی نا 7ویں پارے کے اندر، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرک کہے گا اللہ تیری قسم میں ہم نے شرک نہیں کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان پر، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب زبان پہ مہر لگ جائے گی تو یہ ہاتھ گواہی دینا شروع کر دیں گے، یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم کے جس حصے کو بھی اللہ رب العالمین چاہے گا وہ حصہ بولے گا، لیکن زبان خاموش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ انسان کے ہاتھ پہ اس لیے بولیں گے، ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، یہ ہاتھ اس کے اس لیے بول رہے ہیں، یہ کان اس کے اس لیے بول رہے ہیں، یہ آنکھیں اس کی اس لیے بول رہی ہیں، کیونکہ جب وہ گناہ کرتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ میرے ہاتھ پیر تو کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے دل کوڑنے لگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ کے ذکر سن کر، اللہ کی باتوں کو سن کر ان کے دل کوڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو، آپ اللہ کی توحید بیان کریں، تھوڑی دیر سنیں گے، اس کے بعد میں ان کو لگے گا کہ کچھ کام کی باتیں نہیں ہو رہی، چلو نکلتے ہیں یہاں سے۔ لیکن اب اسی پروگرام میں، اسی جلسے کے اندر یا انہی لوگوں کے سامنے آپ پیروں کے واقعات سنانے لگیے، باباؤں کے واقعات سنانے لگیے، بزرگوں کے واقعات سنانے لگیے، ان کو آپ ایسے واقعات سنائیے کہ فلاں ولی نے روحوں کا تھیلا چھین لیا فرشتے سے، فلاں ولی کا دھوبی جب قبر کے اندر گیا تو منکر نکیر پوچھنے آئے کہ بتا من ربک کا، تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اس سے اب سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہ چلو ہاں یہ سب سناتے میں بیچ میں آپ اللہ کا نام 1-2 بار لے دیں گے تو سن لیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، چلے گا۔ ایسے لوگ جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنون، کہیں گے اے اللہ مجھے اس میں کیوں ڈالا گیا؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم منع کر دیا کرتے تھے، وان یشرک بہ تؤمنون، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم خوش ہو جایا کرتے تھے، اس کی بات کو مان لیا کرتے تھے، اس لیے آج تمہیں جہنم میں ڈالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔